بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں اور ان کی آل پر۔ میں ہوں عقیل انجم اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں عقیل انجم آفیشل۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک سے ملنے ہم ان کے آفس گئے۔ ڈی جی فوڈ مدثر ریاض ملک ایک انرجیٹک ڈی جی ہیں جو لاہوریوں کو کھیت سے لے کر پلیٹ تک ملاوٹ سے پاک فوڈ آئٹم پہنچانے کا عہد کر چکے ہیں۔ آپ کی کوششوں سے بڑی حد تک لاہوریوں کو ملاوٹ سے پاک اشیاء مل رہی ہیں، تو آئیے ملتے ہیں مدثر ریاض ملک سے۔ کھیت سے لے کر لوگوں کے گھر تک ملاوٹ سے پاک فوڈ پہنچانے کے لیے اتھارٹی کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں، جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے اس کا قیام تو 2011 ایکٹ کے تحت ہوا تھا، لیکن یہ ایکچوئل فنکشن 2017 میں ہوئی پراپرلی پورے پنجاب کے اندر۔ اور مقصد یہ ہے کہ جو خوراک ایک عام شخص کھاتا ہے پورے پنجاب کے اندر، اس کو ایسی خوراک ملے جو کہ مضر صحت نہ ہو اور سیفٹی کے اسٹینڈرڈ کے مطابق وہ کوالٹی کے اوپر ہو۔ اس کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے، اسٹینڈرڈز ڈیولپ کیے گئے۔ پہلے کبھی اسٹینڈرڈز نہیں ہوا کرتے تھے، انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈز ریکگنائز ہوتے ہیں، ان اسٹینڈرڈز کے اوپر فوڈ گریڈ ہوتا ہے، فوڈ بنتا ہے، اس کی کوالٹی اور اس کی سیفٹی کو پرکھا جاتا ہے۔ اسی ریفرنس سے یہ اسٹینڈرڈز بنے اور تقریباً 400 سے زیادہ اسٹینڈرڈز بن چکے ہیں اور ہارمونائز 385 اسٹینڈرڈز ہو چکے ہیں، جو کہ بہت بڑا ایک سنگ میل تھا۔ اس کے بعد ان اسٹینڈرڈز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پورا ایک انفورسمنٹ اور آپریشنل سسٹم ڈیولپ کرنا تھا، وہ سسٹم ڈیولپ ہوا اور 4 سے 5 سال میں اس اتھارٹی نے بہت سے اقدامات کیے ہیں، جس کے اندر یہ انشور کیا گیا کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں ایٹ لیسٹ وہ چیز لیبل کے ذریعے آنی چاہیے، ٹریسیبل ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیبارٹری میں ٹیسٹنگ اس کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس لیبارٹریز ہیں، 3 لیبارٹریز موجود ہیں اس ٹائم پورے پنجاب کے اندر، 2 لاہور میں ہے، ایک ملتان میں ہے، تو وہاں پر ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور ہر سال مختلف ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ جنرلی ایک پوری کیمپین ہوتی ہے، پانی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، مثالوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، آئل گھی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور جو اس طرح کی خوراک ہے جو کہ فیل ہوتی ہے ان ٹیسٹ پہ یا ہم ایڈلٹریشن کے زمرے میں اس کو پکڑتے ہیں، اس پہ پھر اس کو ضائع بھی کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے۔ تو ابھی تک 18 لاکھ سے زیادہ انسپیکشنز بھی ہو چکی ہیں اس اتھارٹی کے ذریعے۔ ہمارے آفیسرز دن رات یہ کام کرتے ہیں اور صبح سے لے کے رات تک وہ فیلڈ میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو لوگوں کو جو خوراک ہے وہ کوالٹی اور سیفٹی کے معیار کے مطابق پہنچائی جا سکے۔ اچھا، دیکھنے میں آیا کہ فوڈ اتھارٹی بڑی محنت سے کسی جگہ پہ جاتی ہے، اس فیکٹری کو پکڑتی ہے یا ریسٹورینٹ کو پکڑتی ہے، سیل کر دیتی ہے، لیکن وہ دوسرے دن ہی کھل جاتا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں جی؟ دیکھیں، سیل اب ہم ورڈ استعمال نہیں کرتے، ہم اسے EPO کہتے ہیں، ایمرجنسی پروہیبیشن آرڈر ہوتا ہے، ہم پروسیس کو روک دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا ایک فنکشن یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم بزنسز کو ڈسکریج کریں، بزنسز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان بزنسز کو جو کہ ان اصولوں کے تحت کام کریں جو اصول وضع کیے گئے ہیں قانون اور ریگولیشنز کے مطابق۔ ڈیفیکلٹ کام ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی پروسیس کو بند کرتے ہیں تو اس پروسیس کو دوبارہ وہ کسی وجہ سے ہو سکتا ہے، کیا وہ مے بی اس اسٹینڈرڈ کو وہ فالو نہ کر رہا ہو، پھر ہم اسے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس اسٹینڈرڈ کو فالو کریں، اس وقت تک آپ یہ کاروبار نہیں کر سکتے۔ جب وہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لیتا ہے تو پھر آبویسلی ہم اس کو دوبارہ اس کو اجازت دیتے ہیں۔ لیکن ان کیسز میں جہاں پر ایڈلٹریشن ہوتی ہے، جہاں پر ملاوٹ ہوتی ہے، جہاں پر ایسی چیز انٹینشنلی ڈالی جاتی ہے کہ جس سے انسان کی صحت جب متاثر ہو سکے، بعض دفعہ لائف تھریٹ بھی ہو سکتی ہے، وہاں پر آبویسلی FIR بھی ہوتی ہے، پرچے بھی ہوتے ہیں، پھر عدالت میں کیس جاتا ہے، پھر عدالت اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اوپن ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ تو ہم اس طریقے سے اوپن ان کو نہیں کرتے، ہم اوپن صرف ان چیز کو کرتے ہیں جو سٹینڈرڈز کے مطابق نہیں پوری ہو رہی، لیکن ان کو امپروو کروایا جا سکتا ہے، پھر امپروو کروانے کے بعد ہم ان کو اوپن کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، دودھ کی طرف ہم آتے ہیں۔ دودھ ہر گھر کی ضرورت ہے، مائیں اس سلسلے میں بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ دودھ ہمیں ٹھیک نہیں ملتا۔ اگر وہ کہتی ہے کہ ہم باڑے سے بھی جا کے لیتے ہیں تو وہاں پہ وہ بھینسوں کو انجیکشن لگاتے ہیں، تو اس بارے میں ویسے تو اب دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ دودھ جتنا بھی ہوتا ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، مختلف ہم دیکھتے ہیں فوٹیج میں وغیرہ آتا ہے، لیکن جو گوالے انجیکشن لگاتے ہیں اپنی بھینسوں کو، اس کو کیا کر رہے ہیں آپ اس کے لیے؟ دیکھیں، دودھ بڑا ہی ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، دودھ کے بارے میں علم بہت کم ہے لوگوں کو۔ میں بھی جب اس اتھارٹی میں نہیں آیا تھا، میرا بھی علم بہت ناقص تھا دودھ کے بارے میں، لیکن یہاں آ کے بہت چیزوں کا پتہ چلا۔ کچھ تو انفارمیشن آپ سے میں شیئر یہ کر لوں کہ 95% جو دودھ ہے ہمارے پورے پاکستان میں وہ
لوز فارم میں ہوتا ہے، وہ کھلا دودھ ہم جسے کہتے ہیں. اور پوری دنیا کے اندر بڑے چند ممالک ایسے رہ گئے ہیں جہاں پر ابھی بھی لوز ملک ہے. ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا، وہاں پر بھی اب 50% سے اوپر جو ملک ہے وہ اب پیک ہوتا ہے، وہ ٹریسیبل ملک ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں کانسیپٹ ہے ٹریسیبل ملک کا. ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو دودھ آ رہا ہے، جو آپ کے گھر میں دودھ آتا ہے، کیا آپ کو علم ہے وہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے؟ میرا نہیں خیال آپ کے علم میں ہوگا. یہ آپ کو گوالا دے کے جاتا ہوگا یا ملک شاپ سے لیتے ہوں گے. جی بالکل. یہ جاننا آپ کا، یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا ہیومن رائٹ بھی ہے، آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے کہ آپ جانیں کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہے. اور دنیا میں معیار اب ایسے ہی جانا جاتا ہے ڈیولپڈ نیشنز کا. سو اس کے لیے کرنے کے لیے اب دودھ کو ٹریسیبل بنانا مقصود ہے. صرف 5% آپ پاس ڈبے میں دودھ آتا ہے، اور وہ بھی آبویسلی اس کا ٹریسیبل ہم بناتے ہیں، وہ ٹریسیبل ہوتا ہے، اس پہ لیبل لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن 95% جو ملک ہے وہ کھلا آتا ہے. وہ فارم سے جب چلتا ہے اور آپ کے گھر پہنچتا ہے تو راستے میں 5 سے 7 ہاتھ جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے. جی بالکل. اب وہ کس کے پاس گیا، کہاں سے آیا، کہاں سے شروع ہوا تھا، اور کیا چیز بیچ میں ڈالی گئی، کس نے ڈالا، کسی کو کچھ نہیں پتا. انڈر اللہ سے آپ اسے ٹیسٹ نہ کریں. صرف لاہور کے اندر ڈیلی تقریباً 38 لاکھ سے 40 لاکھ لیٹر دودھ انٹر ہوتا ہے، کنزیوم ہوتا ہے. اب اتنا دودھ ٹیسٹ کرنا پاسبل نہیں ہے. پورے پاکستان میں ہر سال 61 ارب لیٹر دودھ جو ہے وہ کنزیوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے ملک پروڈکشن کے اعتبار سے. ہر ملک کو ٹیسٹ کرنا پاسبل نہیں ہے. ہم ٹیسٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ دودھ کو ٹریسیبل بنا دیا جائے. تو ہم اس پہ آج کل بہت کام کر رہے ہیں. اس پہ منیمم پاسچرائزیشن ریگولیشنز جو ہیں آلریڈی پاس ہو چکی ہیں. اس کے مطابق جو جون پچھلے سال گزرا ہے اس وقت تک دودھ نے پاسچرائز ہونا تھا، اور مارکیٹ آنے سے پہلے اس نے پاسچرائز بھی ہونا تھا، ساتھ اس نے پیک بھی ہونا تھا. اور ہم جب پیکنگ کی بات کرتے ہیں، ٹریسیبلٹی کی بات کرتے ہیں، تو قطعاً بات نہیں کرتے ملٹی نیشنل برانڈز کی. ٹھیک ہے. ہم بات کرتے ہیں بڑے منیمل کاسٹ کی سمپل پی پی بیگ کی، جو کہ 4 سے 5 روپے ایکسٹرا کاسٹ ہے انکلوڈنگ پاسچرائزیشن کی کیلکولیشن کے مطابق. سو اگر یہ کر دیا جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے دودھ کا. پھر آپ بھی پکڑ سکیں گے کہ دودھ کہاں سے آیا، کیا اس میں ایشو تھا. پھر میں بھی پکڑ سکوں گا، میرے لیے بھی آسانی ہوگی. اور پھر جو دودھ بیچ رہا ہے اس کو بھی اس چیز کا پتہ ہوگا کہ اگر میں نے غلط چیز دی تو مجھے پکڑا جائے گا. تو یہ اس پہ کام کر رہے ہیں. آبویسلی یہ ایک بڑا ٹاسک ہے جس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حل کیا جائے. دودھ میں ایڈلٹریشن مختلف قسم کی ہوتی ہے. ہم پکڑتے ہیں اس میں سکم پاؤڈر اکثر ملایا جاتا ہے. اس بعض جگہ فارمولین بھی ملائی جاتی ہے جو کہ مردہ کو پرزرو کرنے کے لیے ڈالتے ہیں. بعض پہ پھر سٹارچ ڈالی جاتی ہے، نمک ڈالا جاتا ہے. مختلف ایڈلٹریشن کے ٹائپس ہیں. اس کی یوریا ڈالا جاتا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. سکم ملک ابھی بھی بہت سا پایا جاتا ہے. لیکن جو سب سے اہم اس میں ایلیمنٹ اگر آپ میرے سے پوچھیں وہ ایفلاٹاکسن ہے. ایفلاٹاکسن جو ہے وہ فیڈ کے ذریعے انٹر ہوتا ہے اور وہ انسان کی صحت کے لیے بہت مضر ہے. اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب پورا اس کا نظام وضع ہو. اسی نظام وضع کرنے کی جو پہلی اینٹ ہے وہ ہم لگا چکے ہیں. وہ ہم تمام فارمز جتنے بھی جہاں پر کیٹل رکھی جاتی ہے اس کو رجسٹریشن ہم نے اس کی کرنی ہے. وہ رجسٹریشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور وہ انشاءاللہ اپنے پائے تکمیل پہنچے گا پورے پنجاب کے اندر. اور اس کے بعد ہماری آج کل بات چیت چل رہی ہے جو ملک ایسوسیشن ہیں ان کے ساتھ. ہم انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے فائدے میں بھی ہے اور لوگوں کے فائدے میں بھی ہے کہ ملک کو ٹریسیبل بنائیں آپ اور پاسچرائز کریں. تو اس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. اچھا، فوڈ فیسٹیول آپ کروا رہے ہیں ایکسپو میں، اس کے پیچھے کیا مقصد آپ کے کارفرما؟ دیکھیں، جو فوڈ ایکسپو ہے 2023، یہ کانسیپٹ، اور آبویسلی دنیا میں ایکسپوز ہوتے ہیں، گلف میں بھی ایکسپو ہونا ہے آگے، ہر سال ہوتا ہے. سو اس کا مقصد بڑا سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ سیف اور کوالٹی پروڈکٹس فوڈ کے جو لوگ بناتے ہیں ان کو متعارف کروایا جائے مارکیٹس کے اندر، نہ صرف لوکل مارکیٹس میں بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر، اور ہماری ایکسپورٹس بھی اس سے بڑھ سکے. ہم بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، لوگوں کو علم نہیں ہے، مارکیٹس ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، تو وہ کنیکٹیوٹی کا کام بھی ہم کرواتے ہیں، لیکن سیف اور کوالٹی فوڈ. تو ان کو پروموٹ کرنا مقصد ہے. اسی کے لیے ہم یہ ایکسپو 10، 11، 12 فروری کو انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے ایکسپو سینٹر کے اندر. اور وہاں پر ملٹی نیشنل کمپنیز بھی آ رہی ہیں، لوکل کمپنیز بھی آ رہی ہیں، بہت سے مینوفیکچررز آ رہے ہیں، اور نئے انٹرپرنورز بھی آ رہے ہیں، نئے اسٹارٹ اپس بھی آ رہے ہیں.
اور ساتھ کوزینز انٹرنیشنل کوزینز بھی آ رہی ہیں. باہر سے بہت سے لوگ آ رہے ہیں جو کہ کوزین اپنی متعارف کرانا چاہتے ہیں, پاکستان کو دکھانا چاہتے ہیں ہم کیا پکاتے ہیں, ہم کیسے بناتے ہیں. اور ہائیجینک اصولوں کے تحت سیفٹی اور کوالٹی کے اسٹینڈرڈس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر کچن بھی اسٹیبلش ہوگا جہاں پر کمپٹیشن ہوگا, اور ہم لوگوں کو اچھی اچھی ریسیپیز بنانا بھی سکھائیں گے. پورا ہمارا کوتھم کے ساتھ ایک ایگریمنٹ اس پہ ہے, وہ ہمیں اس پہ سپورٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کانفرنسز ہیں وہاں پر 3 دن, 22 انٹرنیشنل اسپیکرز بھی آ رہے ہیں, اور وہ انوویشن کے اوپر ہیں, وہ لیڈرشپ کے اوپر ہیں, وہ جو فیوچر فوڈ مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کے اوپر ہے, اس کے مسائل کیا ہیں, ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے, فیوچر کیسا ہے فوڈ انڈسٹری کا, اس کے اوپر ہیں. تو باہر سے لیڈرز بھی آ رہے ہیں, لوکل ہمارے سی اوز بھی موجود ہوں گے. سی اوز کانفرنس کے اندر بہت سا کچھ سیکھنے کو ملے گا. اسپیشلی ہمارے جو طالب علم ہیں اور طالبات, وہ اس میں شرکت کر کے اس کانفرنس کے اندر فری انٹری ہے, کوئی کسی سے چارج نہیں کیا جا رہا کسی بھی ایونٹ کے اندر, تو وہ آ کے بہت سا علم حاصل کر سکتے ہیں, اور وہ ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں, اور اپنے آپ کو اسپیشلی اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو متعارف بھی کروا سکتے ہیں ان مینوفیکچررس کو. اگر اپنی جابس کے لیے بھی, تو جاب اپرچونیٹی بھی ہے اس کے لیے بڑی زیادہ, ایک ہم مارکیٹ کریٹ کرنے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ پھر رات کے ٹائم انٹرٹینمنٹ بھی ہے فیملیز کے لیے, کنسرٹس بھی ہیں, علی ظفر بھی ہوں گے, اور اس طرح کے بہت سے شو ہیں جس میں ہم آبویسلی انٹرٹینمنٹ کو باہر سے بھی گیسٹ آ رہے ہیں ہمارے, تو وہ سارے اس کو استعمال کر سکیں گے ان تمام 3 دنوں کو. ٹھیک ہے. اتھارٹی تو جی اپنا کام کر رہی ہے پراپر طور پر, عوام سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنا کیسے کردار ادا کریں اس میں ملاوٹ سے پاک معاشرے کے لیے؟ لیکن سب سے اہم جو عوام کا رول ہے وہ ہے ایک چیز کے بارے میں جاننا. اگر کسی شخص کو کسی کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوگی تو اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو اسیسمنٹ کر سکے, اس کی ایویلیویشن کر سکے, اس پہ فیصلہ کر سکے. وہ ان انفارمڈ ڈیسیژن ہوگا. ہم چاہتے ہیں انفارمڈ ڈیسیژن میکنگ ہو, اس لیے ہم اویئرنیس کریٹ کرتے رہتے ہیں. ابھی ہم نے 1223 اپنی کال سینٹر متعارف کروایا, اور اس سے بہت زیادہ وہ چلتا بھی رہا میڈیا پر, اور اس کے ذریعے ہم نے کوشش یہ کی کہ لوگ ہم تک فیڈ بیک پہنچا سکیں. ہمیں ڈیلی بیسس پہ 500-600 کالیں آتی ہیں ان کال سینٹرز پہ, لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں, لوگ ہمیں اپنی کمپلینٹس درج کرواتے ہیں. تو جاننا بڑا ضروری ہے لوگوں کے لیے. لوگ ہمیں جانیں, ہماری اتھارٹی کو جانیں, ہمارے اتھارٹی کے ساتھ تعاون بھی کریں. ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, ویب سائٹ ہم آپ کو یہ جو آپ کو بتا, ٹویٹر ہمارا ہے, ہماری ویب سائٹ ہے, یہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں, یہ آپ ریفلیکٹ کر دیں, تو ڈسپلے کر دیں. تو یہ ایسی چیزیں انفارمیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں کمپلینٹس اگر ان کی ہیں تو درج کروائیں ہمارے پاس. انہیں کسی کھانے سے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو وہ 1223 پہ کال کر سکتے ہیں, فری کال ہو سکتی ہے, اور وہ ہم اس پہ امیڈیٹلی ایکشن کریں گے. ہماری اسپیشل اسکواڈز موجود ہیں جو کہ وہ کام کرتی ہیں, اور وہ دن رات اسی کام کے لیے لگی ہوتی ہیں. بہت شکریہ جی آپ کا.